السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے عمران۔ میں نے پروفٹ سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے قصہ پڑھیں گے۔ دوستو، سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم کے قریب چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، جن میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک، بدنیک، سخت طبیعت والے اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہاری اولاد اور تمہارے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ دوستوں، فرشتے زمین پر جنات کے آپس میں لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔